تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ آپ چاہیں تو ایسا سوچ سکتے ہیں، کسی چیز کے مثبت پہلو کو دیکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو منفی پہلو کو دیکھ لیں۔ اور ریسرچز بھی ہمیں بتاتی ہیں، جیسے انسان کے برین کے دو حصے ہوتے ہیں، لیفٹ ہیمیسفیئر اور رائٹ ہیمیسفیئر۔ جس وقت آپ لیفٹ ہیمیسفیئر کسی کا پہلے کھلتا ہے تو اس کے ذہن میں ہمیشہ وسوسے، خیالات اور بری باتیں آتی ہیں، نیگیٹو ہو جاتا ہے انسان۔ اور اگر کسی کا رائٹ ہیمیسفیئر کھلتا ہے تو وہ انسان پازیٹیو رہتا۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی میں پازیٹیو رہنا سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ اسی میں انسان کے لیے خیر ہے۔ اچھا شگون لینے سے دراصل یہی مراد ہے کہ آپ برے پہلو سے بھی اچھا پہلو نکالیں۔ اب دیکھیے، گھپ اندھیری رات ہے، اندھیری رات کے بعد آنے والی سحر پر جس کی توجہ ہو جائے کہ ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے، ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے، تو چاہے ہم کتنے مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، تو جو رب اندھیرے سے روشنیوں کو پھوڑ کر نکالتا ہے وہ مجھے بھی میرے برے حالات سے اچھے حالات میں لے جائے گا۔ اور اب دیکھیے کہ وہ رب جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے، تو مکھی ہے نا، مکھی سے شہد نکلتا ہے، تو وہ رب برے حالات سے اچھے حالات نکال سکتا ہے۔ لیکن یہ حسن ظن ہے، اچھا شگون۔ تو حسن ظن رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بدگمانی گناہ ہے، بدشگونی شرک ہے، یعنی برا شگون لینا شرک ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، جیسے لوگ پھال لیتے ہیں تو پھر مستقبل میں جا کے اپنے لیے یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اگر سفر کا ارادہ کیا اور شگون برا ہے تو مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایسے کام سے رک گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ جی، شادی کے لیے بھی لوگ بدشگونی لے لیتے ہیں، جیسے سفر کے مہینے میں بہت زیادہ بدشگونیاں لی جاتی ہیں، جیسے پہلے 13 دن جو ہے 13 تیزی کے دن ہے، اور اسی طرح سے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اور جس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ پہلی بار کر رہے ہوں، کیونکہ اس مہینے میں سارے ہی کام خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ بدشگونیاں جو ہیں درست نہیں ہیں۔ تو مسلمان بدشگونی اور بدفعلی لیتے ہوئے اپنے ارادے کو منحوس سمجھتا ہے، بلکہ مستقبل کے امور اور نفع و نقصان کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اپنے ارادے کی تکمیل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہے؟ ہم کیا کریں؟ اللہ سے امید وابستہ کریں اور اللہ سے حسن ظن رکھ کر اپنا کام جاری رکھیں۔ تو اللہ سے حسن ظن رکھنا ہی اچھی فعال لینا ہے۔ بدشگونی کے موقع پر بعض اوقات فرسودہ خیالات انسان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنا کام جاری رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پر اعتماد ضروری ہے، اور باقی وسوسوں کو دل و دماغ سے باہر نکال کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ سے مدد مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور اتنی پیاری بات ہے جو سورہ طلاق میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یقین رکھے اللہ راستہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے بچاتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا یہ بدشگونی ایسی چیز ہے جسے لوگ اپنے سینوں میں تو محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو اپنے کاموں، اپنے منصوبوں سے نہ روکنے پائے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی وہم آ جائے، وہم آ سکتا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب اللہ پر بھروسہ کریں گے آپ کے وسوسے نکل جائیں گے
اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ہم حدیث پڑھ رہے تھے، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے ایک بات سنی، وہ آپ کو بڑی پسند آئی، سو آپ نے فرمایا ہم نے تیرے نیک شگون کو معتبر سمجھا ہے۔ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ جو بات رسول اللہ نے سنی تھی وہ کس امر کے بارے میں تھی، البتہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں جب آپ کسی حاجت کے سلسلے میں نکلنا پسند کرتے تو اپنے اس خروج کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنے، اے راہ مستقیم کو پانے والے، اے اپنی حاجت میں کامیاب ہونے والے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ کے ہر طریقہ کار میں ہمارے لیے کتنا بڑا نفع پوشیدہ ہے۔ باہمی تعلقات ہیں اور لوگوں کو خوشخبریاں دینا ہے، یعنی آپ کسی کو کسی مقصد کے لیے نکلنے دیکھیں تو دعا دے دیں کہ اے اپنی مراد کو پانے والے، یہ ہے نیک شگون۔ یہ لوگوں کی زبان سے نکلنے والی بات ہے جس کی وجہ سے دوسرے کے دل کو سہارا ملتا کہ جاؤ اپنی مراد کو پہنچو، اللہ تمہیں تمہاری مرادوں میں پورا کرے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کام کو آسان کر دے جس کام کو لے کر آپ نکلے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہوتی تھی کہ کوئی آدمی آپ کو آپ کے کام کے حوالے سے اچھی اور نیک بات کہہ دے۔ یہی بات تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کوئی ایسا ہو جو حاجت پوری ہونے کی خوشخبری سنا دے، یعنی جو کام کرنے لگے ہو یہ کام ضرور پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیدنا انس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں اور نہ بدفالی کوئی چیز ہے، نیک فال یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا، اہل مکہ کے نمائندے سہیل بن عمر کے آنے پر فرمایا تھا اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا، یعنی آسان ہو گیا۔ سہیل اس کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روٹ سے سہل کی خوشخبری دی کہ اب آپ نے جو کام پکڑا ہے اس کام کو آسان کر دیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دے، نیک شگون اور بدشگونی کی۔ میں 2-3 اور احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اس حوالے سے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفالی اور بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ان سب سے بہتر فال ہے اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصود سے نہ روک دے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت۔ اتنی پیاری بات ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لا سکتا، ولا یدفع السیئات الا انت، نہ تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیری توفیق کے بغیر ہم بھلائی کی طاقت نہیں رکھتے نہ برائی سے بچنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 3919 نمبر پر۔ اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں اپنے رب سے کہنا سیکھ لیجئے، اے اللہ تیرے سوا نہ کوئی بھلائی لا سکتا ہے نہ تیرے سوا کوئی برائی کو ٹال سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیرے فال کے علاوہ کوئی فال نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमत तैरहु मा अमजा का औ रद्द का, बदशगुनी वो है जो तुझे किसी काम के करने पर आमादा करे या उससे रोक दे। मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो यूं हम देखते हैं बदशगुनी के हवाले से, सफर का महीना जब शुरू होता है तो लोग बदशगुनी में बहुत मुब्तला हो जाते हैं। तो बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी नहीं ली जा सकती, ये ईमान के खिलाफ है। और आप जानते हैं कि शिर्क को अल्लाह ताला ने मुआफ नहीं करना। बदशगुनी का इलाज क्या है? अल्लाह पर भरोसा कि अल्लाह, कोई चीज आसान नहीं हो सकती मगर जिसे तू आसान कर दे, कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती मगर तेरे इज़्न से, और कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती मगर तेरे इज़्न से, और भलाई तो तेरे ही हाथ में है। और जैसे हमने देखा पहले कि आपने फरमाया, तेरी दी हुई भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं, और तेरी फाल के सिवा कोई फाल नहीं, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। यह है बदफाली का और बदशगुनी का इलाज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और तेरे सिवा कोई भलाइयां नहीं ला सकता, न तेरे सिवा कोई बुराइयों को दूर कर सकता है, और तेरी तौफीक के बगैर हम भलाई की कोई ताकत नहीं रखते, न बुराई से बचने की हिम्मत रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।